أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یعنی منافقین کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ منافقین نہ تو مسلمانوں کے گروہ میں ہیں اور نہ ہی وہ کفار کے گروہ میں ہیں۔ ان کا ظاہری اس طریقے سے ہے کہ وہ بیچ میں ہے، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یعنی منافقین کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگا رہے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان، کیونکہ نہ تو یہ حقیقی طور پر مومن اور مخلص ایمان والوں کے ساتھ ہے اور نہ واضح طور پر کافر اور صریح شرک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین کی راہ راست پر آنے کی امید نہ رکھے، کیونکہ جسے ہدایت و توفیق کی لیاقت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نہ پائیں گے جس پر چل کر وہ حق تک پہنچ سکیں۔ یعنی کہ یہ لوگ ہدایت اور توفیق کی لیاقت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ اب جسے اللہ نے گمراہ کر دیا پھر آپ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نہ پائیں گے کہ جس راستے پر چل کر وہ حق تک پہنچ سکے۔ تو یہ وہ منافقین ہیں جو نہ تو اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر نہ تو مومنوں کے ساتھ تھے اور نہ ہی شرک کرنے والے وہ کافروں کے ساتھ مکمل طور پر تھے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں مومنین کو نصیحت کی جا رہی کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو۔ یعنی اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کو دوست بنانا یہ منافقین کی خصلت ہے، تو یہ جو منافقین کی عادت اور منافقین کی خصلت ہے تم نہ اپناؤ۔ منافقین کا طریقہ ہے کہ کفار سے بھی میل جول رکھتے ہیں اور مومنوں سے بھی اس لیے میل جول رکھتے ہیں کہ جب ادھر کا معاملہ ہو تو یہاں سے بھی بچ جائیں اور ادھر کا معاملہ ہو تو ادھر سے بھی بچ جائیں۔ تو تم اے ایمان والو جو خالص مومن ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ منافقین کی خصلت ہے، لہذا تم اس سے بچو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کافروں کو دوست بنا کر منافقت کی راہ اختیار کرو؟ کیا تم یہ عادت جو منافقوں کی ہے، کافروں کو دوست بنا کر اس عادت کو اپنا کر منافقت کی راہ اختیار کرو اور یوں اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کر لو؟ کیونکہ منافقین کے لیے تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ انہیں جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالے گا اور کافروں کو اور منافقین کو اللہ جہنم میں اکٹھا فرمائے گا۔ تو تم ان منافقین کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہو جن کے بارے میں اللہ کی حجت قائم ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچلے طبقے میں ہیں اور
تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. یعنی کہ جو منافقین ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں بھی سب سے نچلا طبقہ ہے. تو ان کے بارے میں تو اللہ کی حجت قائم ہو چکی ہے، تو تم ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں نہ اپناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ. ارشاد فرمایا کہ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچلے طبقے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا جو انہیں عذاب سے بچا سکے. یعنی ان کا کوئی مددگار تم نہ پاؤ گے جو انہیں اس عذاب سے بچا سکے اور جہنم کے سب سے نیچلے طبقے سے انہیں باہر نکال سکے. کل قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ تو کوئی انہیں عذاب سے بچانے والا ہوگا، نہ انہیں جہنم سے کوئی نکالنے والا ہوگا. یاد رہے کہ منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ کفار تو یہ سری ہے نا، جو پتا ہے کہ یہ کفار ہے، اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، مگر منافقین کا عذاب ان سے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ دنیا میں خود کو مسلمان کہہ کر مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہا، اور کافر ہونے کے باوجود مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا اس کا شیوا رہا ہے. یعنی کہ ادھر نہ تو وہ مومن تھے تو مسلمانوں کے ساتھ مومن والا رویہ اختیار کر کے مجاہدین سے بچا رہا، جہاد کرنے والے مومن مخلصوں سے، ان کی تلوار سے یہ بچا رہا، اور ادھر کافروں سے میل جول رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اسلام کا استہزاء یعنی مذاق اڑانے میں یہ لگا رہا. اس کی عادت تھی. تو اس لیے چونکہ مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیتا تھا اور اسلام کا مذاق بھی اڑاتا تھا، اس لیے اس کا عذاب کافروں سے زیادہ ہے. پھر فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی جنہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی یا اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی تھی اس سے توبہ کر کے اب سچے مومن ہو گئے، اپنی اصلاح کر لی. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اب وہ منافقین جنہوں نے توبہ کر لی یا اپنے نفاق سے توبہ کر کے سچے مومن ہو گئے، خالص اللہ کے لیے اپنا دین بنا لیا، تو اب یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اب ان کے لیے جنت ہے. اور عن قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. جب مسلمانوں کو اللہ بڑا ثواب دے گا، بڑا مقام اور مرتبہ دے گا، تو مسلمانوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ انہیں بھی بڑا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے. اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار اور اس کا شکر بجا لانے والے بندے بن جاؤ، تو پھر اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تو ایسے بندوں کو جانتا ہے، انہیں نوازتا ہے. اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے. اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ پھر دیکھیں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے، یعنی 46 اور 47، 146 اور 147 کا خلاصہ یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی، یعنی پہلے ان کا جو بھی رویہ تھا، منافقین والی عادتیں تھی یا نفاق اپنے دل میں تھا، انہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی اور اپنے فاسد احوال کی اصلاح کر لی، اور اپنے جو ناجائز کام تھے یا اس طرح کے رابطے تھے یا ان کا جو شیوا تھا اس سے توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیا اور اس کی اطاعت میں صرف اسی کی رضا چاہی، تو ایسے لوگ جنت کے بلند درجات میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں. کیونکہ اگر کسی کی پوری زندگی کفر میں بھی اگر گزری ہے، مگر ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جب بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایمان جب بندہ لے آتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا. تو نفاق سے اگر کوئی توبہ کر لے، اپنے احوال فاسدہ سے رجوع کر لے اور اصلاح کر لیں اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا چاہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ مسلمانوں کے ساتھ جنت کے بلند درجات میں رکھے گا اور انہیں ان کا سابقہ نفاق کوئی نقصان نہ دے گا. اور ایمان لانے کے بعد ان کی پچھلی زندگی میں جو بھی ان کا نفاق تھا، اب قیامت کے دن انہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ نفاق انہیں نقصان نہ دے سکے، کیونکہ اب اس نے توبہ کر لی، توبہ کر کے سچا دین اختیار کر لیا. اور عن قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا جس میں یہ نفاق سے سچی توبہ کرنے والے بھی شریک ہوں گے. اور اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟
یعنی اللہ پھر عذاب کیوں دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ وہ شکر گزار مسلمانوں کی قدر کرنے والا اور انہیں جاننے والا ہے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ وہ شکر گزار بندوں کو کیوں کر عذاب دے گا؟ اللہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ نوازتا ہے، قدر کرنے والا ہے، جاننے والا ہے، بلند درجات عطا فرمانے والا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو منافقین ہے ان کی عادتیں جو ہوتی ہیں وہ عادتیں مومنوں کو نہیں اپنانی چاہیے، کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ کی حجت قائم ہو چکی کہ اللہ انہیں جہنم میں نچلے طبقے میں رکھے گا اور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور اگر کوئی پہلے اس بلا میں مبتلا تھا مگر اب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس نے اپنے پچھلے ان کاموں سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کا سچا دین اختیار کر لیا اور اللہ کے رضا کے لیے اب کام کرنے لگا، تو اس کا یہ جو پچھلا نفاق تھا یا جو بھی کام تھے وہ قیامت میں اسے کوئی نقصان نہ دے گی، کیونکہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ شکر گزار بن جائے تو پھر اللہ کیوں کر عذاب دے گا؟ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔